کہ جندہ کلام ایڈا سونا ہے وہ خود کنا سونا ہوئے گا۔ اے حبیب صرف آج یا رب کی آواز ہوگی یا مصطفیٰ کے کان ہوں گے۔ اور پھر چند باتیں اب انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو ہے وہ معراجیں کروائی۔ آپ نے ان کا تذکرہ جو ہے وہ بے شمار دفعہ سنا ہوگا، لیکن اگر وہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی معراجوں کو اگر جمع کریں نا، ان کو اکٹھا کریں، اور پھر جتنے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، ان کو مرتبے عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے، جب ان سارے معجزات کو آپ جمع کریں گے، سارے کمالات کو جمع کریں گے، ان کے سارے سفروں کو جب جمع کریں گے نا، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا کہ سارے نبیوں کے سفروں میں سے سب سے عظیم سفر میرے مصطفیٰ کی معراج کا ہے۔ پھر زبان سے کہنا پڑے گا سارے نبیوں کے سب معجزوں سے بڑا معجزہ میرے مصطفیٰ کے معراج کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ سارے نبی اس بات کو بتاتے رہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن کوئی نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب کائنات کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ کہا اس کے قدرت کے جلووں کو دیکھا ہے۔ لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہا اے پیارے، اگر وہ سارے نبیوں والا معاملہ آپ سے بھی ہو تو پھر محبوب اور محب میں فرق تو نہیں رہے گا۔ محبوبوں کو جلوے دکھائے جاتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اے حبیب، آپ میں اور ان میں فرق کرنا ہے، بتانا ہے کہ جو اور نبی تھے ان کا مقام اور تھا، جو آپ کو ہم نے عظمت اور شان عطا فرمانے والے ہیں، آپ کا رتبہ اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ اور پھر اس واقعے پر جب بندہ کوئی بات کو بیان کرتا ہے، کوئی عجیب بات بیان کرتا ہے، تو سامعین سن کے کہتے سبحان اللہ، یار بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس واقعے کو بیان کرنے والا ہوں، کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، میں نے حضور کے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی لفظ سبحان بول دیا ہے، کہ میں نے پہلے کہہ دیا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی بے ذہن میں بے مثل و بے مثال، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت بھی ہے، کوئی ذہن میں نہیں لا سکتا کہ کیسا کلام ہے، کیسی صورت ہے۔ اب ایک جھلک، وہ بھی کروڑویں حصے سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے حجابات میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، تو سننے کے بعد حسرت پیدا ہو گئی کہ جندہ کلام ایڈا سونا ہے وہ خود کنا سونا ہوئے گا۔ جدے کلام وچ اتنی لذت ہے، چاشنی ہے، سرور ہے، وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کی صورت کتنی سونی ہوگی، اس کا جو ہے وہ کتنا اعلیٰ جو ہے اس اللہ رب کائنات کی جو ہے وہ صورت ہوگی۔ اب ذہن میں، دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی، کہا ربی آرینی، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ لفظ لن جو گرامر کے لحاظ سے ہے، جب وہ فعل مضارع پہ داخل ہو تو وہ مستقبل کی منفی کر دیتا ہے، یعنی جو آنے والا زمانہ ہے اس کی نفی کر دیتا ہے، کہ بتاتا ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اب فعل نفی جو ہے وہ تاکید بلند کا صیغہ بولا، کہا ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا دنیا میں،
لیکن جب پیارے کی بات آئی، جب آمینہ کے لال کی بات آئی، جب رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دعا میں نہیں آتا کہ کہا ہو باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا دیکھنا چاہتے تھے، کبھی سوال نہیں کیا اللہ سے، کبھی التجا نہیں کی۔ رب کائنات نے خود فرما دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ آگے فرما دیا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ کہا اے پیارے آپ تمنا کریں یا نہ کریں، آپ کے دل میں تمنا موجود ہے، آپ کی تمنا کرنے سے پہلے ہی ہم آپ کو اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں، آپ کو دیدار کرا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر قرآن پڑھا جائے تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود حاضر ہوتے ہیں، خود جاتے ہیں کوہ طور پر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہاں ہے لما جاء موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پہ پہنچے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب کائنات لے گیا، رب کائنات لے گیا۔ اور یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، کیا پیارے چلیں جو کلیم اللہ پر راستے بند تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر راستے کھول دیے ہیں۔ اور پھر ربی آرینی انظر الیک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جب نبی پاک کی باری آتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں فارقنی جبریل، کہا جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا تو جبریل جو ہے وہ پیچھے ہو گئے، منقطع ہو گئے، تو کہا فانقطعت الاصوات انی، کہا ساری آوازیں بند ہو گئی، سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو میرے آقا فرماتے فسمیت کلام ربی، یہاں پہ ہے کوہ طور پہ گئے، رب کا کلام سنا۔ میرے مصطفیٰ کوہ طور پہ نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ساری آوازیں بند ہو گئی، تو کیا ہوا فسمیت کلام ربی، جب ساری آوازیں بند ہو گئی تو میں نے رب ذوالجلال کا کلام سنا۔ کہا حبیب یہ دنیا کا سارا شور شرابہ ختم کر کے، وہاں پہ تو دنیا کے اور آوازیں بھی تھی کوہ طور پر، کہا ہے حبیب یہ دنیا کی سارے شور شرابے ختم کر کے اب تنہائی میں خلوت میں نہ کوئی آواز ہے، نہ جن کی، نہ پرند کی، نہ انسان کی، نہ ملائکہ کی آواز ہے، اے حبیب صرف آج یا رب کی آواز ہوگی یا مصطفیٰ کے کان ہوں گے۔ کہا فسمیت کلام ربی، میں نے اپنے رب کا کلام سنا۔ اور پھر آگے مصطفیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رب کائنات کیا ارشاد فرماتا تھا۔ یہاں پہ تو جبریل امین جو ہے وہ پیچھے رہ گئے نا، اللہ حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور پھر آگے کہا میرے آقا فرماتے وَهُوَ يَقُولُ یا محمد، اونچی بات سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رب کا کلام ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے ہمیں مل رہا ہے۔ کہا رب کا کلام سنا، رب کیا فرماتا تھا، بڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔
अल्लाह अकबर कहा, मेरे रब ने अब मुझे आवाज दी। और आवाज क्या थी? कहा, अल्लाह ने फरमाया वयक़ूलु या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिरद से कह दो सर झुका ले, घुमा से गुजरे गुजरने वाले, और पड़े हैं या खुद जहद को लाले, बताए किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, नशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजल न मरहले थे। कहा वयक़ूलु या मुहम्मदु, अब रब फरमा रहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सुनाता है एक, मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ रहे हैं और उधर से आवाज आ रही है। अब एक टाइम से नजर हटा के जरा इस लम्हे को महसूस करें। टाइम ऊपर हो रहा है लेकिन इस लम्हे को अब आपने महसूस करना है, और दिल के अंदर वो रब्बे कायनात का जो कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में पड़ा, वो कलाम जो हम तक पहुंचा, उसकी लज्जत महसूस करनी है। मेरे आका फरमाते हैं, रब ने कहा या मुहम्मदू, ए मुहम्मद, आगे कहा उदनू उदनू, ए प्यारे करीब हो जा, करीब हो जा, करीब हो जा, करीब हो जा। ये किसी बशर की बात नहीं है, उधर खैरुल बशर हैं और उधर रब्बे कायनात के जलवे हैं। कहा प्यारे करीब हो जा, करीब हो जा। जहन में बात आती है कितना करीब हुए, कितना करीब हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अकल के घोड़े ना दुड़ाओ, अब तुम्हारी अकल इतनी सी है ये मुस्तफ़ा के मकाम को नहीं पहुंच सकती। मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, अकले अपनी जो है वो छोड़ दो। इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। कहा रब ने फरमाया इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा कितने मेरे करीब हुए, कितना करीब हुए। फरमाया फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, और फिर ये बात करके फरमाया फ़काना क़ाब क़ौसैनि, इतने करीब हुए, कहा औ अदना, या इससे भी ज्यादा करीब हुए। इतना करीब हुए या इससे भी ज्यादा करीब हुए। अब कुर्बतें सारी खत्म हो गई कि जो फासले थे, जो तन्हाइयां थी, सब खत्म हो गई। कहा अवदना, इससे भी ज्यादा करीब हुए। अब वहां पे आगे अकल भी नहीं जान सकती कि कितना करीब हुए थे। और मैं यहाँ पे मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। आम सादा सी मिसाल है, एक चीज़ जब उसको किसी के पास कुछ देर के लिए रखा जाए तो उस चीज़ में उसके असरात पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे लोहार की भट्टी है, उसमें आप लोहे को रख दें, तो जब लोहे को आग में रखा जाएगा ना, तो अब वो जो लोहा होगा उसकी कैफियत आप देखेंगे। जब लोहा आग के अंदर है, बाहर निकालेंगे देखेंगे वो भी आग की तरह लग रहा हो, बिल्कुल जो है वो आग की तरह हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी है, अब मैं अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इससे नहीं दे रहा, बल्कि समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर लोहे को भट्टी में रखा जाए, वो आग का रंग पकड़ लेता है, तो जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब्बे कायनात के नूर के जलवों में गुम हुए होंगे, तो मुस्तफ़ा पे रब का कितना रंग चढ़ा होगा, अल्लाह ताला का कितना रंग चढ़ा होगा मुस्तफ़ा पे। और फिर फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इतने करोड़ों जलवों में वो रब्बे कायनात का सिर्फ करोड़वां हिस्सा तजल्ली का देखा था, तो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े थे। और फिर इतनी कैफियत, आँख में नूर ज़्यादा हो गया था कि 30 मील तक जो है वो कीड़ी की चलने की आहट को भी सुन लेते थे। दूर की बात है देखना, तो कहा कीड़ी चलती थी, उसकी आहट जो है वो पत्थर पे सुन लेते थे 30 मील दूर। कि करोड़ों जलवों में, हिजाबात में एक झलक देखी थी नूर की,
تو جس نے رب کائنات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، تو بتائیں پھر اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے نور کا کیا عالم ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر ایک جھلک کروڑویں حصے سے دیکھے تو 30 میل دور تک کیڑی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ بیٹھ کر کسی مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں کوئی امتی فریاد کرے تو کیا مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔